السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ دوستو میں آپ سب کو پاک ترک میڈیا فورم کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور بخیر راغلی کہتا ہوں۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا۔ ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی تھے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، سوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1224 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ قئی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام خیمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی الغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بازالدینی کو ملازکرت کی میدان میں عبرتناک شکست دے کر سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کے آگے جا کر سلطان علاؤالدین ایک سلطان بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان کے 12 قبیلے رہتے تھے، اور اس قئی قبیلے کے چیف ارطغرل غازی بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب اور حلب گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل غازی نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، جس کے نام اوپر بتائے گئے ہیں۔ ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤالدین کے بہت قریب ہو گیا، اور اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتئی خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتئی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اوکتئی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل غازی نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوغت آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤالدین کے بعد آپ کے بیٹے سلطان غیاث الدین سلطان بن گئے، اور سلطان غیاث الدین کے بعد آخری سلطان مسعود سلطان بنے تھے۔ لیکن سلجوق سلطنت پھر نام کی ہی سلطنت رہ چکی تھی جو منگولوں کے زیر سایہ تھی۔ جب عثمان غازی کو پتہ چلا کہ سلجوق سلطنت اب صرف ایک کٹ پتلی بن چکی ہے اور تمام ترک سلجوق سلطنت سے مایوس ہو گئے تھے، تو پھر سلطان عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ جب سلطان عثمان غازی بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ کو فتح کیا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔
تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے۔ ہر وائر جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے۔ اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بڑے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے ڈیوٹی لگائی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان پہ، آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ سچی کہانی ضرور دیکھیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے بتلائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نیا لے کر، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔